شعبان المعظم، اس کے بعد پھر ماہ رمضان المبارک، جس کا ہر لمحہ ہر گھڑی دن ہو رات ہو عبادت ہی عبادت، ثواب ہی ثواب اور قبولیت ہی قبولیت۔ لیکن رمضان المبارک سے پہلے بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور وہ ذات معاف فرما رہی ہے۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، اس بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح، وہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو پھر ہر وقت صدائیں آتی ہیں، آؤ آؤ میری بارگاہ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دفعہ آ کر ندامت کا آنسو بہاؤ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن جب دوسرے مہینے ہوتے ہیں، دوسرے دن ہوتے ہیں، تو اس میں بھی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں اسی طرح، لیکن جو خاص بخشش کا ٹائم اور نزول رحمت کا اور رب کی طرف سے جو آوازیں آتی ہیں کہ آؤ جو مانگنا ہے مانگو میں عطا فرمانے والا ہوں، وہ ہوتا ہے سحری کا ٹائم، وہ سحری کا ٹائم۔ رمضان کے علاوہ سحری کے ٹائم میں ہر وقت آوازیں ہیں، جو چاہتے ہو رزق چاہتے ہو آؤ رزق دیتا ہوں، اولاد نہیں ہے تو اولاد دیتا ہوں، اگر کوئی اور پریشانی ہے مصیبت ہے آؤ میں ساری پریشانیاں بھی دور کر دوں گا، مصیبتیں مٹا دوں گا۔ لیکن رمضان میں پھر ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت، ریاض، مغفرت، معافی، بخشش عام اعلان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے حضور کی امت کو شعبان بھی دیا، رمضان بھی دیا، معراج کی رات بھی اور شب برات بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی مہینے کے اندر شعبان المعظم میں ایک رات جس کے بارے میں میں نے کچھ بیان کرنا ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، لیلۃ الشفاء۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی رات ہے؟ توجہ سے بھی آپ نے سننا ہے۔ اگلے ہفتے جب آپ اس جگہ موجود ہوں گے تو وہ رات گزر چکی ہوگی، توجہ کرنا۔ اگلے ہفتے جب آپ یہاں موجود ہوں گے وہ رات گزر چکی ہوگی، یعنی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات۔ توجہ کرنا، بولنا جانا۔ پھر فون کرتے ہیں استاد صاحب وہ کون سی رات ہے؟ تو بھئی 15 شعبان المعظم کی رات، جس کے بارے میں بہت ہی فضائل و کمالات بیان ہوئے حدیث میں، تو یہ ہے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آنے کا مقصد بھی عمل ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے اور سن کر بھی اس پر عمل ہونا چاہیے، پھر اس کا فائدہ ہے، ورنہ آنا بھی فضول جانا بھی فضول۔ تو جو ہے نا، آپ نے مکمل توجہ سے سننا ہے، جو بات آپ سنیں، جو حدیث پاک آپ سنیں، جو بات آپ کو سمجھ آ جو اس پر عمل کریں، فائدہ ہوا آنے کا۔ اگر عمل نہیں کیا تو پہلی زندگی بھی برباد، اگلی بھی، یہ رات بھی ضائع۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اب روزہ تو بڑا مشکل ہے، قاری صاحب پہلے ہی، استاد صاحب پہلے ہی رمضان آ رہا ہے اور مسئلہ بن جائے گا۔ اچھا بعض خوش ہیں، اکثر پریشان ہیں، اتنی جلدی رمضان آ گیا، کل تو رمضان گزرے ایڈی چھٹی آ گیا، تو بڑے پریشان ہیں۔ مجھے پتہ ہے بھائی، میں بھی تو ادھر ہی رہتا ہوں۔ ہاں اتنا ہے کہ پھر وہ ذرا نا کھل کر بولتے نہیں ہیں، لیکن ہے یہی یار، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے رمضان، پھر رمضان آ گیا۔ نہیں بھائی، مشقت اور تکلیف سے ہی کام بنتا ہے۔ اگر بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کی بات، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کی بات، نہ اسے بیٹھنے کے
नफलों की हाजत ना, खड़े होकर नफल पढ़ने की हाजत, उसे किसी चीज की हाजत नहीं है। लेकिन फरमाया बैठ कर पढ़ते हो तो आधा सवाब, खड़े होकर पढ़ोगे तो डबल सवाब, मुकम्मल सवाब। क्यों? तकलीफ से तो काम बनता है, मुसीबत से तो काम बनता है। बताए ना, हुसैन ने करबला में जो तारीख रकम की थी वो आसान काम था। मुसलमान कहना अपने आप को आसान है, आशिक रसूल कहना आसान है, लेकिन ये उस वक्त आसान है जब अंदर बैठकर खाएं पिएं मौज मस्ती करें और कहें मैं मुसलमान, मैं आशिक रसूल हूं। जब फिर मैदान में उतर कर फिर हुजूर के दुश्मन से टक्कर लें, फिर हुजूर के मुकाबले में आने वालों से टक्कर लें, ये काम बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल से ही फिर बंदा आशिक रसूल भी बनता है, फिर अल्लाह का मुकर्रब बंदा भी बनता है। अल्लाह अकबर। रोजा हुजूर शाबान में रोजे रख कर बता रहे हैं, मेरे उम्मतियों ये भी मेरी सुन्नत है, ये भी मेरा तरीका है। रमजान के महीने में वो तो रखना ही है, मजबूरी है, फर्ज हो गए। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, वो तो फर्ज है, वो तो रखने ही है, रखने हैं तो ये नफली रोजे रखो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं सबसे ज्यादा रोजे हुजूर इसी महीने में, रमजान के अलावा इसी महीने में रखते थे, माह शाबान। और हमारे लिए आज 15 शाबान का रोजा भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आशिक रसूल, फिर भाई मैं मुत्तकी, भाई तकवा परहेजगारी आपकी अपनी बनाई हुई है, अपनी गढ़ी हुई है। तकवा वो है जो उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। जब सहाबा ने रोजे क्या, इबादतें क्या, रियाजतें क्या, नफल क्या, मालो दौलत हर शय प्यारे हबीब के कदमों पर निछावर कर दिया, ताकि अपनी जानें भी कुर्बान कर दी, तो फिर सर्टिफिकेट मिला था उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ये है जिनको हमने तकवा के लिए चुन लिया। मेरा भाई समझे, मुत्तकी पर आसान है, कुर्बानियों से, तकलीफों से फिर तकवा मिलता है। फिर जाकर दाता साहब का मकाम बड़ा है, आपके पास है, लेकिन जरा कश्फुल माजूब पढ़ के देखें, दाता साहब की जिंदगी जरा पढ़ कर देखें। हुजूर गौसे पाक का नाम लो, हुजूर गौसे पाक, सुभान अल्लाह, ये मुकाम, ये मर्तबा, और जरा गौर तो करो कैसे मिला है, कैसे साल में कितनी मुशक्कत, कितनी मेहनत। और वुजू, इशा का वुजू, फजर की नमाज, एक वुजू से पढ़कर दिखाए ना, एक राह से पता चल जाएगा कि वलायत कितनी मुश्किल है। हम खाई जनाब आशिक भी बन गए और मुकर्रबे इलाही भी हो गए, सारा कुछ। नहीं नहीं मेरा भाई, आए हैं तो ये नियत करें कि मैंने अमल करना है, फिर आने का फायदा है। और अगर ये हो चलो भाई चक्कर लगाते हैं, तो मेरा भाई फिर फायदा आए जरा। हुजूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा सबसे बढ़कर रोजे शबान में रखे हैं, और मुझे ऐसे लगता था जैसे कि रोजा खत्म ही नहीं होगा, पूरा महीना रोजा। कभी आप छोड़ देते, कभी रखते, लेकिन अक्सर रोजे रखते थे। अल्लाह अकबर। अभी तक तो नहीं कोई रोजा रखा, तो फिर कम से कम 15 शबान का रोजा ये तो जरूर रखें, यानी अगले हफ्ते का रोजा ये बनेगा। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा मुशाहिदा किया है, मैंने बड़ा गौर किया है, महबूब शाबान में अक्सर ही आपका रोजा होता है, अक्सर ही रोजा होता है। महबूब इसकी क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है? और बिलखुसूस 15 शाबान को हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ उसामा, ये ऐसा महीना है कि लोग इससे गाफिल, मेरी उम्मत गाफिल। और रमजान, अब तो रमजान में आ जाना है तो फिर भी बड़ी तकलीफ होनी, बड़ा मुश्किल होना है रोजा रखना, तो शबान कौन देखेगा? ये तो अल्लाह का फजल और रहमत है। चलो यार थोड़ा सा सोने ले, शबान में एक रात है चलो, और बदबख्त वो उस रात में भी कोई पटाखे चला रहा है, कोई बच्चों को पैसे दे रहा है और वो पटाखे चला रहे हैं, ये भी खुद भी गुनाहगार हो रहा है, बच्चों को भी, और जो खुद समझदार है वो भी ये काम करेंगे गुनाहगार। अगर बच्चों को पैसे देंगे इन कामों के लिए, तो बच्चे तो फिर छोटे हैं वो बच जाएंगे, बड़े नहीं बचेंगे। पटाखे चला रहे हैं, कोई उधर आग लगा रहा है, कोई उधर किसी को तंग कर रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है। ना मेरा भाई, शबरात का मतलब ये नहीं है। शबरात का मतलब क्या है? हुजूर फरमाते हैं
اسامہ میں نے اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس مہینے میں جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو میں محمد کے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں. میرا اس وقت روزہ ہو جب رب کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوں. آئیں یار، آئیں پھر عمل کی طرف، آئیں پھر رکھیں روزہ. باقی عبادات وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، رکھیں روزہ. پھر رات کو قیام کرے، اور قیام پھر کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا قیام ہونا چاہیے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا ایک رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود نہیں تھے، میرے حجرہ میں نہیں تھے. میں نے تلاش کیا ادھر ادھر، جب دیکھا تو حضور اللہ اکبر نماز ادا فرما رہے ہیں اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر. میں پاس آ گئی، حضور سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ، اور اس میں دعائیں، اللہ کی بارگاہ میں لمبی دعائیں ہو رہی ہیں. ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی اے میرے حبیب یہ کیا، اتنی بات، اتنی ریاضت. یہ ارشاد فرمایا عائشہ پتہ نہیں آج کی رات کون سی ہے؟ تجھے پتہ نہیں آج کی رات کون سی رات ہے؟ بڑی عظمت والی، بڑی شانوں والی. محبوب کون سی رات ہے؟ ارشاد فرمایا یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کے گناہگاروں کو جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کو اتنا بخشے گا، اتنا بخشے گا، اتنا جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنا بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں. اللہ اکبر. جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی کی رات ہے. اور کتنی آزادی ہونی ہے، کتنی امت بخشی جانی ہے. فرمایا بنو کلب قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں یہ بال بھی کم ہیں. اور بنو کلب یہ وہ قبیلہ ہے جس کی بکریاں سب سے زیادہ تھی، اور حضور نے اس کا نام لے کر بتایا. پھر سمجھ لو جب بکریاں گننا مشکل تو پھر بال گننا آسان ہوگا. بال اس سے بھی مشکل، وہ بھی گننا اس سے مشکل. اور فرمایا پھر میرے رب کی جو رحمت ہوگی وہ ان ساری مشکلات کو آسان فرما دے گی اور جہنم سے میری امت کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ہے شب رات، اس چھریاں پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ عبادت اور ریاض کی رات ہے. اور پھر دن کو روزہ رکھ کے حضور کی سنت پر عمل کرے. یہ ہے حضور کا طریقہ، رات عبادت اور دن کو روزہ. رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں اور دن کو بھی روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہے شب رات، اسے کہتے ہیں شب رات. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا ایسے آبا میں نے 13 شعبان کو رات قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، عبادت جتنی اس کی توفیق، رات عبادت کرتا رہا. پھر میں نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے مالک سے دعا کی الہی میری امت کی بخشش فرما دے. اور حضور تو ہر وقت ہمیں یاد رکھے، اور امتی کو خبر ہی نہیں ہے، نہ رات کی خبر نہ دن کی. دن بھی مار ڈاٹ، رات بھی مار ڈاٹ. اس کا حق کھا گیا، اس کا کھا گیا، اس کا کھا گیا. کیبل اور نیٹ پر بھائی سمجھ نہیں آتی. یہ رات بھی دیکھ رہے ایسے بد نصیب ہوں گے کیبل پر نیٹ پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہوں گے، گناہ میں لگے ہوں گے، شراب میں لگے ہوں گے، اور بدماشی پتہ نہیں کیا کچھ. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ اس میں ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی بخشش ہونی ہے. تو میں آج رات ہی گر جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت مجھے بھی ساتھ ہی لپیٹ لے. اللہ اکبر. اے میرے صحابہ میں نے پھر 13 شعبان کی رات اللہ سے دعا کی الہی میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے. آواز آئی اے حبیب ہم نے تہائی حصہ آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے، تیسرا حصہ آپ کی امت کو بخش دیا. میں بڑا خوش ہوا. اگلا دن جب ہوا پھر عبادت میں، روزے میں، رات ہوئی 14 شعبان کی. پھر رات کیا، اللہ اکبر، عبادت ہوتی رہی. محبوب پھر ارشاد فرمایا پھر میں نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے. اب میں دعائیں کر رہا ہوں اور ادھر سے پھر آواز آتی ہے
حبیب ہم نے آپ کی امت کے 2 حصے بخش دیے، 3 حصوں میں سے 2 حصے بخش دیے، ان کو ہم نے جنت دے دی۔ میں بڑا خوش ہوں، بہت خوش۔ پھر دن چڑھا، پھر روزہ رکھا، اسی کی بات میں اسی کی طرف توجہ۔ پھر رات آئی 15 شعبان کی، کس کی؟ 15 شعبان المعظم، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ محبوب پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا پھر میں نے 15ویں کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں زندہ کیا، پھر اس رات کی بعد قیام اور آنسو بہائے، اور پھر اس کی بارگاہ میں گر کر پھر ہاتھ اٹھائے، پھر دعائیں کی، پھر صدائیں بلند کی، اور اس نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھی۔ میری ادھر سے دعا کیا تھی؟ الہی بھئی حضور جہاں بھی آپ دیکھیں گے حضور کی یہی دعا ہے، حضور نے ہمارے لیے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یقین کرے دنیا نہیں مانگی، دنیا سے میں دور کی ہے، لیکن ہم دنیا اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ آخر موت نے اس کو چھڑانا ہے، اتنی دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، موت نے آنا ہے تو جان چھوٹنی ہے ورنہ نہیں۔ حضور نے کبھی بھی دنیا کے فضائل بیان نہیں کیے، کبھی میں نے کوئی حدیث پاک نہیں دیکھی جس میں حضور نے فرمایا ہو دنیا کماؤ، لوٹ مار کرو اور زیادہ کرو جس کا پیسہ زیادہ، نہیں فرمایا اگر پیسہ زیادہ آ گیا بھی ہے یہ دیکھنا ہے حلال کا، پھر اس کو خرچ کرو گے تو تیرے کام کا ہے ورنہ یہ بھی تباہی ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا یہ تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی یہ تو فتنہ ہے، یہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا 15 شعبان کو پھر میں نے دعا کی اپنی امت کے لیے، الہی میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ جواب ملتا ہے حبیب ہم نے آپ کی امت کو بخش دیا، تو جو ہم نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا، بخش دیا، لیکن چند شخص نہیں بخشے جائیں گے۔ توجہ کرنا، چند شخص نہیں بخشے جائیں گے۔ شرابی نہیں بخشا جائے گا، یہ حدیث پاک میں شرابی نہیں بخشا جائے گا، زانی نہیں بخشا جائے گا، بدکاریاں کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نائی بجائی کرنے والا اس کو اس کے ساتھ لڑا دیا، اس کو اس کے ساتھ لڑا دیا، فرمایا چغل خور نہیں بخشا جائے گا، سود خور نہیں بخشا جائے گا، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے کو رشتے سے توڑنے والا، جدائیاں پیدا کرنے والا، فرمایا یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور تو کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دے گا لیکن وہی رہ جائے گا جو خود باغا، جو اللہ کی رحمت سے خود باغا، فرمایا یہ رہ جائے گا۔ اور وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو دن رات نافرمانی میں گزارنے والے۔ مجھے بتائیں کیا نماز فرض نہیں ہے؟ اور وہ مسلمان جو پڑھتے نہیں ہے، تو آپ کہے کہ بھائی میں بھی بخشا گیا، بھائی آپ خود کہہ لیں، لیکن حضور وہ گارنٹی نہیں دے رہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کا جذبہ دیکھنا کیا جذبہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس سے مجھے جنت مل جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں، جو ایسا عمل جس سے میں جنت حاصل کر دوں، جہنم سے بچ جاؤں۔ صحابہ آئیں کہ ہمیں عمل بتائیں، ہم عمل کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فضائل بتائیں تاکہ ہمیں ضرورت ہی نہ ہو، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکات، کسی چیز کی حاجت نہ ہو، بس آئیں اور سرٹیفکیٹ لے کر۔ بھائی سرٹیفکیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو وہ غافل ہے، اسے غور کرنا چاہیے، سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور تو ارشاد فرمائے فاطمہ سن لے، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد عربی کی شہزادی ہوں، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اور آج مسلمان سمجھے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ختم کرا دی ہے، میں نے شبرات کی 1 رات 2 نفل پڑھ لیے، 4 نفل پڑھ لیے، لہذا میں تو بخشا گیا۔ اتنی آسان بخشش نہیں ہے، اگر اتنی آسان ہوتی تو پھر صحابہ کبھی بھی ہر شے قربان کر کے پھر بھی یہ نہ کہتے اللہ کی رحمت پر امید ہے، اللہ کے فضل پر امید ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا ارشاد فرمائے جس سے مجھے اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا لے۔
ارشاد فرمایا سألتا عن امر عظیم، فرمایا بڑا مشکل، بڑا عظیم، بہت بڑا سوال کر دیا ہے عمل کے بارے میں، امت تو عمل سے بھاگ رہی ہے۔ سألتا عن امر عظیم، فرمایا بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھ لیا ہے، لیکن فرمایا اگر اللہ آسان کرے تو پھر سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ بڑی مشکل ہے۔ اور واقعی ہی جس کے لیے روزہ رکھنا آسان وہ بناتا ہے تو وہ نفلی بھی رکھ لیتا ہے، فرض بھی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور جس کے لیے وہ مشکل کر دیتا ہے وہ بدبخت پھر ایسے ہی زندگی گزار دیتا ہے، اس کو رمضان کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اس کو فرض نماز کی بھی توفیق۔ فرمایا سنو پھر کون سا عمل ہے جس سے اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ یہی آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، پھر دیکھنا جنت اللہ کی رحمت سے ضرور ملے گی۔ فرمایا اللہ کی عبادت کر، شرک سے بچ۔ پھر فرمایا نماز کی پابندی، روزہ، رمضان کا روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج۔ فرمایا ان چیزوں پر عمل کر، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، جہنم سے بری کر دے گا۔ بھئی بات تو پھر وہی آ گئی، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی جن پر فرض ہے، حج بھی کرنا پڑے گا، اور گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ چھوڑ دیں گے تو کام بن جائے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ آخر میں کشف المحجوب سے، اللہ اکبر، آخری بات داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے سفر میں اچانک دیکھا تو ایک نا چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا، اور اس پر لکھا ہے مجھے الٹ کر پڑھو۔ کیا لکھا ہے؟ مجھے الٹ کر پڑھو۔ پتھر کو ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اے بندے جس چیز کا علم ہے اس پر تو عمل کرتے نہیں، اور جس کا علم نہیں ہے اس پر عمل کیسے کرو گے؟ سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر سنیں، پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہے مجھے پلٹ کر، الٹ کر کے پھر پڑھو۔ میں نے پتھر کو الٹا کیا اور اس پر لکھا کیا تھا، اے بندے جو چیز تجھے معلوم ہے، جس کا علم ہے اس پر تو عمل کرتے نہیں، اور جس کا علم ہی نہیں ہے اس پر عمل کیسے کرو گے؟ تو جو چیزیں آپ کو پتا چل گئی ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا نہیں، تو باقی کیسے عمل کریں گے؟ ذرا توجہ تو کریں۔ جس چیز کا پتہ چل گیا ہے، شراب کا پتہ چل گیا یہ حرام ہے، زنا کا پتہ چل گیا حرام ہے، کیبل نیٹ پر گان دیکھنا پتہ چل گیا حرام ہے، سننا، گانے سننا، یہ چیزیں پتہ ہے حرام ہے، سخت گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو دھکے دینا پتہ ہے یہ سخت گناہ ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک سے ابھی ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا کیا حق ہے؟ والدین کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائے؟ فرمایا والدین کے بارے میں پوچھتے ہو، یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے، یہی والدین تیری جنت ہے اور یہی تیری جہنم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ جنت تو سمجھ آ رہی ہے، جہنم کیسے؟ فرمایا اگر ان کا ادب کر لیا، ان کی خدمت کر لی تو جنت، اگر ان کو دھکے مارے اور ان کے ساتھ زیادتی کی تو فرمایا یہی تیری جہنم ہے۔ میرا بھائی جس کا پتہ چل گیا اس پر عمل کر لیں، جس کا نہیں۔ اور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اس سے پتہ کیا چلا، اگر کوئی بندہ جو پتہ ہے اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے صدقے جو نہیں پتہ اس کا بھی علم عطا فرماتا ہے۔ جس کا پتہ ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی برکت سے اسے وہ بھی دے دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ لہذا بھائی جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل مضبوط کریں، اور جو نہیں سنا جب سنیں تو اس پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تبارک و تعالی ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور 15 شعبان کون سی رات ہے؟ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات۔ اس رات میں بھی بات کرنی ہے، دن میں روزہ بھی رکھنا ہے، اور باقی دنوں میں بھی جو فرض ہے وہ لازمی ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب